اور دین کمزور ہو گیا. ہاں، میں آپ کی بات کی تائید کروں گا اور یہی کہوں گا کہ فرقوں کی تائید اور اس کی تقویت میں علماء ہی کا کردار ہے. اس لیے کہ دینی فرقہ بنے گا تو عالم ہی سے بنے گا، اور فرقے بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے تناظر میں اپنا سسٹم چلائے، اپنے نظریات اور اپنے عقائد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس طرف آ جائیں اور جہالت سے نکل جائیں. اگر ایسا ہو تو یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. یہ سارے فطرت تو پھر وہ والا جو انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ ہوگا. تو یہ جو باقی ہوگا وہ ایک فرقہ کا تعین، وہ ہر کوئی اپنے لیے قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہر آدمی سمجھے گا کہ میں اسی طرف ہوں. لیکن پیدا تو بہت سارے ہو گئے نا، بریلوی بھی ہو گئے، دیوبندی بھی ہو گئے، اہل تشیع بھی ہو گئے. جو اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہے گا، جو قرآن و حدیث کے پیرامیٹرز یہ کے اندر رہے تعین کون کرے گا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ صحیح بنا ہے. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. میں اسی طرف، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، کہ اگر اللہ رب العزت بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتے تو یہ چرچ، یہ سینیگاگ، یہ صومعے اور یہ جو عبادت خانے ہیں ان میں مساجد کا بھی تذکرہ ہے، یہ سب ویران ہو جاتے. فرقوں کی وجہ یہ اختلاف مذاہب کے لیے آئے، اختلاف مسالک کے لیے نہیں ہے. میں یہی بات آپ سے کرنا اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک فطرت کے مطابق اس طرح بنایا. یہ فرقے جو بنے، ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا ایک مرکز کی طرف اپنے آپ کو جو ہے نا وہ منسوب کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس طرح کام کروں. اور وہ میں اگر آج پاکستانی بن کر رہنا چاہوں اور اس آئیڈیالوجی پہ جو ٹوٹل اوپر میرے سامنے کھڑی ہے، تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں صوبائیت کی طرف جاؤں؟ اگر دین کو میں فالو کروں، قرآن کو فالو کروں، رسول کی بتائے ہوئے ان راستوں کو فالو کروں، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ رسول کے بعد اصحاب کرام جو ہیں جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، اگر میں ان کو فالو کروں اور جو قریب ترین ملتا ہے قرآن سے، تو میرا تو راستہ متعین ہو گیا. سر متعین ہے. اسی متعین راستے پر اگر یہ فرقے چلیں گے تو یہ سب جنتی ہو سکتے ہیں. تو یہ لیکن فرقہ آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن مضبوطی کیوں ہے؟ دین کمزور کیوں ہے؟ اس کا بتائیں. اسی پر آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. وہ یہ کہ ہوا یہ کہ جب خلافت راشدہ مستحکم تھی تو فرقے نہیں تھے. خلافت راشدہ میں ضعف آیا آخر میں، تو اس سے جو ہے جرم. انہوں نے صحیح کہا کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ پولیٹیکل اپنے مفادات، سیاست اس میں اقتدار ساری سیاست کا حصہ ہے. یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہارون الرشید کے زمانے میں جب عالم اسلام مستحکم تھا، مامون کے زمانے میں عالم اسلام مستحکم تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں عالم اسلام مستحکم تو فرقے نہیں تھے. آج بھی عالم اسلام مستحکم ہوگا تو فرقے نہیں. اور جب ہم غلام ہوں گے، استعمار کے اشاروں پہ چلیں گے، تو یہ صرف آپ نہیں، علماء کا کتنا بڑا قصور ہے. آپ نہیں، آپ کی باتیں ابھی کرسٹینا ایک آئی تھی جرمن سے، انہوں نے بھی مجھ سے اس پر سوال کہا آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، آپ کا اس سے تعلق کیا ہے؟ یہ اصل میں ان چیزوں کو آپ ہوا دے رہی ہو. آپ نے بہت، لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں وہ علماء کا کتنا تعلق ہے ان فرقوں کو مضبوط کرنے میں اور دین کو کمزور کرنے میں؟ نہیں، دین کو کمزور کرنے کی بات نہیں کروں گا، اور فرقوں کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا کردار علماء کا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ علماء کا جو طبقہ ہے پاکستان میں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو مذہب کے لحاظ سے ہونی چاہیے. پاکستان میں صوبہ سندھ کے اندر جو اوقاف کی مساجد میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو پوری دنیا کی اس بات کر رہا ہوں. فرقے تو انڈیا میں بھی ہیں نا، فرقے تو ایران میں بھی ہیں، فرقے تو عراق میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں. ہمیں بات کرنی اپنے مشاہدے کے مطابق اور جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. عراق کا نظام میں نہیں جانتا ہوں تو میں نہیں بول سکتا ہوں. پاکستان میں صوبہ سندھ میں جو اوقاف کی مساجد ہیں، وہاں جو امام ہے جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، نماز جمعہ پڑھاتا ہے، درس ہے، اس کی تنخواہ 2500 روپے. تو 2500 روپے اگر آپ دیں گے تو کون سے علماء آپ کو ملیں گے؟ جہاں اچھے علماء ہوں، جہاں آپ ایک بات بتاؤں، اچھے علماء، میں ابھی علماء کی اس میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ علماء کا کتنا بڑا کردار ہے یہ فرقے میں. اچھے علماء مولانا احتشام الحق تھانوی میں کسی تھے، کا نام نہیں عبدالحامد بدایونی تھے، ابن حسن جارجوی تھے. جس زمانے تک یہ لوگ زندہ رہے اختلاف مسالک وہ نہیں تھا جو آج ہے. مثلا آپ ان کی بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں کہ چلیں یہ کر لیتے ہیں کہ آج کے علماء، میں تو علماء کو لے رہا تھا، کہ کیا فرقے کو مضبوط کرنے اور دین کو کمزور کرنے میں علماء کا کردار ہے
دیکھیے اکثریت علماء اب کی، اس میں 4 کا ہو، میں 10 گزارش کا کرتا ہو، ہوں، 15 کا ہو، 20 کا ہو، اکثریت علماء کی پاکستان کے اندر جو وائس سمجھے جاتے ہیں یا جو مساجد ائمہ اور خطبہ ہیں، وہ پورے صحیح معنی میں عالم کی تعریف پر پورے اترنے والے نہیں ہیں۔ جتنے ہیں کیا ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ حصہ جواب دیں۔ بالکل ہے، فرقہ علماء کا پیدا ہے۔ کرنے میں، یہ تو مضبوط بالکل کرنے میں علماء کا حصہ صحیح ہے، بات انہوں نے آپ کہی بھی ہے۔ متفق ہو گئے۔ اب آپ لیکن سے علماء کا جو یہی چونکہ میں بریک میں جانا ہے، علماء کا جو میں پوچھ ادارہ لوں ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے۔ کافی جی ڈاکٹر صاحب، نیچے آ گیا ہے۔ دیکھیں ہم ایک بات یاد کریں کہ اس میں علماء کا 100% کردار ہے، اور آپ بھی وہی ایگری کرتے ہے ہیں؟ بالکل 100%۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بیشتر حضرات وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے نظریات کو یا اصل کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم آپ سے ایک بہت مختصر سے واقعہ عرض کریں گے کہ ہمارے بہت دوست ہیں، بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں، ہم یعنی ان کی اس کو عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کی اسٹڈی کی۔ وہ ہم سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا نمبر میں نے اپنی بھانجی کو دیا ہے، جو کراچی کے ایک بہت ہی معروف اور بڑے، جو اس کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے، اس مدرسے میں وہ پڑھتی ہے۔ تو میری اس سے بات ہوئی، میں کراچی آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ تم نے اہل تشیع کا جو مکتب ہے اس کی حدیث کی کتابیں پڑھی؟ تو وہ ہنسنے لگے کہ نہیں، ان کی کون سی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی تو کوئی کتابیں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ وہاں کی فارغ التحصیل ہے۔ لیک آف نالج۔ ہاں، تو اس نے کہنے لگے میں نے آپ کا نمبر دیا ہے تاکہ آپ اس کو بتا سکیں۔ وہ پھر میں نے کہنے لگے میں نے 4-6 کتابوں کے نام لیے کہ یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو اسی صورت سے ہم اہل تشیع کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مدارس میں بھی دیگر مذاہب کو، دیگر مسالک کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، یا پڑھایا جاتا ہے تو منفی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ نہیں مانتے، یہ وہ نہیں مانتے، وہ فلاں نہیں بڑی مانتے۔ زبردست بات کی آپ نے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ علماء کا کردار ہی یہ ہے۔ بہت بڑی بات اگر کی ہے نصاب میں بنیادی تبدیلی آ جائے کہ ہم قرآن اور سنت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کمپیریٹیو فقہ پڑھیں، اور اس میں پھر دیکھیں گے جو چیز قرآن و سنت کے مطابق وہ لیتے چلے جائیں، ایک طرف پڑھ جو کر ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں۔ ایک طرف پڑھ کر انہوں نے راستہ جو ہے اختیار کر لیا۔ ناظرین ایک بار بریک میں جاؤں گا، لیکن ایک بات جو ہے بہت زبردست ہے، وہ متفق ہیں تینوں ہمارے یہاں جو موجود گیسٹ ہیں کہ یہ جو فرقے کو مضبوط کرتے ہیں اور دین کو کمزور، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی فرقے کی مضبوطی تک تو یہ تینوں متفق ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارے ہاں کے علماء کا بہت بڑا قصور ہے۔ سارے علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ صرف ایک ڈائریکشنز کو پڑھتے ہیں، دوسرے کو نہیں پڑھتے ہیں، دوسرے کو پڑھے بغیر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس طریقے سے یہ جو فرقے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے انتشار اور شر سامنے آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس